الحمدللہ دنیا جہان کی ہر نعمت مجھے میرے رب نے دی ہوئی تھی، اپنے باغات، اپنی کھیتی باڑی، کبھی شہر سے بازار سے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ لیکن جب ماں نے فیصلہ لیا، ماں بریلوی ہے، دنیا کا کوئی حرف پڑھنا نہیں جانتی، ددیال دیوبندی ہے، اس طرف کا رجحان ہے، لیکن جس وقت باپ نے اپنے گوشہ جگر کو اور ماں نے اپنے گوشے کو توڑنے کا فیصلہ کیا، کھیتی باڑی ختم ہوتی ہے تو ہو، باغات ختم ہوتے تو ہوں، جدائی پڑتی ہے تو پڑے، بیٹا تو نے دین پڑھنا ہے، بابا میں نے سپیس پہ جانا ہے، میں نے فضا میں جانا ہے، میں نے سائنسدان بننا ہے، میں نے خلاؤں کے سفر کرنے ہیں، بیٹا یہ محدود سفر ہیں، ان سے پرے بھی ایک سفر ہے، اسے رحمان اور عرش بری سے ملاقات کا سفر کہتے ہیں، بیٹا وہ کسی مدرسے میں کسی ادارے کی چٹائیوں میں بیٹھے گا تو ملے گا، باپ جامع سلفیہ چھوڑ کے گئے، تو میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں صرف مثال دے رہا ہوں، باقی میرا ہر طالب علم، ہر استاذ کوئی شیخ نہیں بنتا، کوئی مفسر نہیں بنتا، محدث نہیں بنتا، اور لوگوں کو محرک نہیں بنتا، کوئی ادیب تب ادیب نہیں بنتا، خطیب نہیں بنتا، دائی نہیں بنتا، یہ شاف معاشر کانفرنس کی انتظامیہ یہ ایسے نہیں بن جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بات ایک یا دو دن کی نہیں، 1999 میں 89 میں جب فیصل آباد چھوڑا گیا، ایک دن کی بات نہیں، لوگوں 99 کا سال، 90 کا سال، 91 کا سال، 92 کا سال، 93 کا سال، 94 اکتوبر تلک میں نے اہل الحدیث کے اداروں میں، مسجدوں میں، سوائے جمعے کے دن کے تب چھٹی ہوتی تھی، کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے پورا دن ان کے اساتذہ نے قال اللہ و قال الرسول نہیں پڑھایا، رب کے قرآن کی کوئی آیت پڑھی نہیں جا رہی، پڑھائی نہیں جا رہی، سمجھی نہیں جا رہی، سمجھائی نہیں جا رہی، عمل کیا جا رہا ہے، حضرات میرے محبوب کی روایات پڑھی جا رہی، سیرت پڑھی جا رہی، ہسٹری پڑھی جا رہی، اصحاب پڑھے جا رہے، کتاب پڑھی جا رہی، جناب پڑھی جا رہی، اور میرے محبوب کے اہل بیت کے افراد کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ حضرات امام بخاری کی صحیح پڑھائی جا رہی، امام مسلم کی صحیح پڑھائی جا رہی، امام مالک کی موطا پڑھائی جا رہی، اور لوگوں امام ابو داود کی سنن، امام ترمذی کی جامع، امام نسائی کی سنن، امام ابن ماجہ کی سنن، کتب احادیث ایک ایک کر کے لفظ پڑھا جا رہا، لفظ سنا جا رہا، اور دہرائی ہو رہی، پڑھائی جاری ہے، استاد سن رہے، تشریح بھی کر رہے، توضیح بھی کر رہے، یہ کوئی ایک سال کا دورہ نہیں، نصاب 8 سال کا ہے، تدریس حدیث کی 8 سال، ابھی بھی تجھے یہی شک ہے کہ ان لوگوں کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے؟ تو کیا سمجھے؟ ایک بات یاد رکھ، اپنا کوئی لخت جگر گوشہ جگر میرے مدرسے میں بھیج، 1 مہینے کی دال کی مار برداشت نہیں کرے گا، قورمے کھا کے، گوشت کھا کے، بریانیاں کھا کے، انواع و اقسام کے مرغن کھانے کھا کے، مٹھائیاں کھا کے، بات کرنا بڑی آسان ہے کہ پیار نہیں، آ ذرا نیچے بیٹھ، آ چٹائیوں پہ بیٹھ، پھر 1-2 دن کی بات نہیں، 6 سال لگاتار جامع سلفیہ میں اہل الحدیث کی مخالفت میں میرے دن گزرے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو پچھلے کہتے ہیں یہ لوگ ویسے ہی ہیں، مناظروں میں، مباحثوں میں، ہر موضوع میں جو منفی پہلو تھا اسے لیا، اگرچہ میں کچھ سیکھ رہا تھا، میں کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ ٹیسٹر لگا رہا تھا، لیکن اللہ پوری دنیا بھی میرے پاس ہو تو میں اس مسلک پہ قربان کر دوں کہ جنہوں نے ہر رشتہ چھوڑا، ہر رشتہ توڑا، نہیں توڑا تو امام الانبیاء کا رشتہ نہیں توڑا، نہیں چھوڑا تو ان سے ناتا نہیں چھوڑا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، پیار نہ ہوتا، ہمارے اسلاف میں دل میں نہ ڈالا ہوتا، آپ پتہ کر، گھر میں ایک رشتہ پسند آئے نا، وہ دے تو تھوڑا جا سونا ہو رہا جاوے تو بندے دا دل نال ہی بدل جاندہ ہی،
تو سونے جگ تے جننے سونے آئے نہیں، ہمیں جامع سلفیہ میں، ہمارے مدارس میں اہل الحدیث نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے محققین نے، ہمارے مفکرین نے، ہمارے مدبرین نے، ہمارے ان جو ہے بزرگوں نے، ہمارے ان اسلاف نے ہمارے دلوں میں، ہماری گھٹی میں اگر کوئی سبق ڈالا ہے تو ایک ہی ڈالا ہے، گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک مصطفیٰ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ۔ اب اس دعا کے بعد اور لوگوں اس سے بڑھ کے کچھ کہو گے؟ سارے جہان نے در در پہ امام بنائے، امتیوں کو گلے لگایا، بیعت کی، کوئی ایک وہابی تو لے کے آنا کہ جس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار چھوڑ کے کسی اور سے پیار ڈالا ہو، کوئی ہر جائی دکھا دے، کوئی دو جائی دکھا دے، تجھے نہیں ملے گا۔ اب بھی تجھے میرے پیار پہ اعتبار نہیں؟ ہم نے کبھی رخ موڑ کے نہیں دیکھا۔ جنگ کیا ہے؟ لڑائی کس چیز کی ہے؟ کیوں لوگ گالیاں دے رہے ہیں؟ کوئی ذاتی جنگ ہے؟ پوری دنیا میں ایک فرد تو اٹھ کے کہے کہ تیرا میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں نے کسی سے ذاتی مسئلہ بنایا ہو آج تک؟ میرا کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں مگر ایک معیار رکھتے ہیں، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ دنیا نے ضعیف روایت اٹھائی، بیان کر دی، دینے والوں نے داد دی، اش اش ہوئی، بلے بلے ہوئی، واہ واہ ہوئی، پوری زندگی عمل کرتے گزر گیا۔ میرے مسلک کی پہچان دیکھ۔ الحمدللہ علماء بھی اگر کسی جگہ ایسی کوئی بات کر جائیں کہ جس میں ذوق ہو، اللہ کی قسم سینکڑوں محققین کے فون آتے ہیں، بیٹا یہ کیا ہوا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی سند درست نہیں ہے، بیٹا اس کے متن کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ منبر و محراب پہ بولنے والے ہیں، آپ اس میں احتیاط کیجئے، پڑھ لیا کیجئے، جب وقت کے نبی کو حکم ہے اقرا، قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے، تمہاری بیٹا شان میں فرق نہیں آ جائے گا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حضرات، موضوع روایت لوگ بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں، میرے شافع معاشر کانفرنس میں آیا ہے بیکار اور خالی وقت گزاری کر کے مت جا۔ کیا ہے موضوع روایت؟ ایک مثال دینے لگا ہوں، لولا لما خلقت الخلق، دنیا نے اس پہ کتنے پیسے کمائے؟ مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا میری پوری زندگی سے ایک روایت پہ کماتی ہوئی گزر گئی ہے، تیری سالوں کی اتنی کمائی نہیں ہوگی جنہی میں ایک مہینے کما لوں گا۔ میں نے کہا یار تجھے پتہ نہیں کہ روایت موضوع ہے، ضعیف ہے، موضوع؟ کہندا جی یہ رکھو اپنے گھر گلاں، سانو ساڈے مرشداں نے جو پڑھا دیتا اسی اودے تے قائم ہاں، اور مرشدوں نے کیا پڑھایا تھا؟ علامہ ملا علی قاری الحنفی کتاب لکھی الموضوعات الکبیر، اور لکھا کہ بڑے بڑے دڑل، بڑے بڑے جھوٹ، بڑے بڑے قسم کے گھٹیا جملے جن کو حدیث بنا کے میرے پیمبر کا فرمان قرار دے کے میرے آقا کے ذمے بڑے بڑے جھوٹ لگائے گئے۔ امت کو بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ اس کتاب میں وہ لکھے ہیں جو قوم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مگر وہ حدیث نہیں ہے، لوگوں منتبہ ہو جاؤ۔ مگر میرے ان لوگوں نے کیا کیا؟ بڑی محبت سے وضو کر کے نہا کے ماشاءاللہ عطر لگا کے جبہ پہن کے دستار فضیلت لگا کے امامہ پہن کے ٹوپیاں انواع و اقسام کی سر پہ رکھ کے جب بات ہوئی تو منبر پہ چڑھ کے قرآن پکڑ کے کہنے لگے اے لوگوں میں رب دی قسم چک کے کہنا وا، اگر محبوب نہ ہوتے، آپ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے تو میں کائنات نہ بناتا۔ یہ دنیا جھوٹ کو اتنے تواتر سے بول گئی کہ لوگ اعتبار کر گئے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ لوگوں اللہ کی قسم جھوٹ ہے میرے محبوب پہ، جھوٹے نے جھوٹ بولا ہے، سلیقے سے بولا ہے، حدیث شریف کہہ کے بولا ہے، موضوعات کو شریف کہہ کے بولا ہے۔ میں اس کے سامنے گٹر کو شریف کہہ دوں تو تکلیف ہو، میں گندگی کو شریف کہہ دوں، گند شریف تو تکلیف ہو۔ یہ لفظ شریف اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ دنیا
کے بدترین جھوٹ اور جھوٹے کی بات پہ لگا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے الموضوعات شریف کا حوالہ بنا کے قوم کو پیش کرتے ہو. اللہ کی قسم ہمارے منبر و محراب نے اس پہ بات کی اور کہا کہ اگر ہم زندگی میں کوئی ایسی روایت بیان کر جائیں جو جھوٹی ہے یا موضوع ہے یا ضعیف ہے یا من گھڑت ہے، ہمارا کوئی مرشد ہماری رہنمائی کر دے، کوئی عام آدمی انگلی اٹھا کے کہہ دے، ہم زندگی میں اگر زندہ ہیں تو رجوع کرتے ہیں، مر جائیں تو ہم اپنی قبر میں بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تب بھی رجوع ہے، ہمارا وہی موقف ہے جو خالص کتاب و سنت کا اور صحیح حدیث کا ہے. تو میں خلاصہ کڈن لگا ہر سال دی طرح ایسے سٹیج تے ہوئی گل پھر کہنے لگا اللہ تینوں سمجھ دوے. میرے ننیال نے بریلویاں نے جدو پہلی دفعہ دسیا سی نا کہ میں جامعہ چلا گیا ہیں تو یقین کرو پھر ایک ہی تانا ماریا سی اوے جا اوے بے پیرا ہو گیا ہوئے اور رول گیا ہے اور کتھے ٹور چھڑیا تیرے ماپیاں نے تینوں ہوئے دے نالو تو کھیتی باڑی وائی کردہ رہنو چنگا سی. داد کیا لگیا تے انہوں نے کیا لا مجب ہو گیا ہیں بد مجبہ. یارانو جا کے دسیا میرے ابے نے میں نو سینس چکاڑ کے دے ادھروں ادھر مدرسے پاہت تا کہندے والتا تو بے امامہ تھی گئی بے امامہ تھی گئی سونے لئی سہ لئی. تو پھر جڑے مدینے چھ سال کڑے نا اکتوبر 94 تو 95 96 97 98 99 تے ایک ہی فکر رہی اللہ اس امام دے پیچھے لاتی اس جماعت نال ٹوری کہ جس امام تو جنت کھلوانی ہے وہ پاویں کوئی ہے میں نو تے جنت چ جان دا مقصد ہے. کوئی بے پیرا کہہ رہا میں سہ لانگا، کوئی بے امامہ کہہ رہا میں سہ لانگا، کوئی بد مذہبہ کہہ رہا میں سہ لانگا. کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. پھر پوری دنیا کی کتابیں پڑھی کھنگالی، حضرات فقہ کی کتابیں پڑھی، اصول فقہ کو پڑھا، حضرات محدثین کو پڑھا، فقہا کو پڑھا، تابعین تابعین کو پڑھا، اسماء رجال پڑھے، حضرات ایک ایک ترجمہ پڑھا اور دیکھا اور پرکھا، پتا کیا کہ جنت کا دروازہ کون کھلوائے گا. حضرات امام ابو حنیفہ کو پڑھا، نام نہیں آیا. امام مالک کا نام پڑھا، نہیں آیا. امام شافعی کی زندگی پڑھی، تذکرہ نہیں آیا. امام احمد کے تذکرے پڑھے مگر ان کا بھی تذکرہ اس چیپٹر میں نہیں آیا. بڑے بڑے محدثین کو دیکھا پڑھا، تابعین تابعین کو پڑھا، صحابہ و اصحاب کو پڑھا. اگر روایت ملی تو یہی ملی، سارے مدارس میں ملی، ساری مسجدوں میں ملی، سارے مذاہب کے پاس ملی. بالاتفاق ملی کہ دنیا کے اندر جو جنت کھولی جاتی ہے رمضان میں، دنیا میں جنت کھولی جاتی ہے جب کہ وضو کر کے شہادتین پیش کرے، عورت 4 عمل کرے، اللہ جنت کھول دیتے ہیں. قیامت کے دن جنت کو بند کر دیا جائے گا اور جب شفاعت ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا افتتاح کروایا جائے گا. یہ جہنم آج جو ہے وہ کھلی ہوئی لیکن ادھر جنت بند ہے. کس سے کھلوائی جائے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ شرف میرا ہے، میں سب سے پہلے جو جنت کو کھلواؤں گا. طریقہ کار کیا ہے؟ آج جنت کو لاک لگے ہوئے، پہلا فنگر پرنٹ میرے محبوب کا ہاتھ لگے گا، دستک دیں گے، میں دروازے پہ دستک دوں گا، 5 دائیں ہاتھ کی انگلیاں لگیں گی، فنگر پرنٹ سے جو ہے 1 لاکھ کھلا، اندر سے آواز آئے گی من بالباب. یہ فیس لاک چہرہ سامنے ہے مصطفیٰ کا، وائس آپریٹنگ سسٹم اپنی آواز کے اندر لاک لگائیے اور وہ پاس ورڈ بولیے جو رب نے جنت کو کھولنے کے لیے لگایا ہے. محبوب کہیں گے میں بولوں گا انا محمد، انا محمد. جا پتا کر میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ. جنت کے 8 دروازے گن، اس پاس ورڈ کے بھی حرف گن. انا کے اندر حمزہ پڑھ یا الف پڑھ، نون پڑھ پھر الف پڑھ، 3 یہ بنے کتنے ہوئے؟ انا میں 3. ذرا گنتی گنی تے گھر تک گندا جاویں. محمد دے وچ حرف نہیں 5، 4 والیاں گلاں ہو گیاں پرانیاں. سونے نبی دا سونا نا تے جدے وچ 2 میماں، صحیح کر لے 3 میماں. انگلش میں لکھتا ہے MUHAMM. جس حرف کے اوپر شد آ جائے وہ ڈبل ہوتا ہے. پہلے میم پھر ہا پھر میم پھر میم پھر دال، 5 یہ 3 وہ 8 حرف. آنا محمد بولا جائے گا، جنت کے 8 در کھل جائیں گے. اچھا ایتھے ایک گل کہاں یار، جے ایڈا سونا ہے، ایڈا اچھا ہے، شان عالی ہے، مقام بڑا ہے، ہر گل چ اعظم ہے، رحمت للعالمین ہے، امام المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، تذکرے تے نعتاں نے چوم چوم کے ساری رات تے لہر لہر کے تے بہر بہر کے تے دتھیاں تے نوٹ تے ماشاءاللہ پھلاں دیاں پتیاں سٹ سٹ کے جداں چومنا ہے. اینا پیار کیتا ہی
سونے کدی اعتبار بھی کیتا ہی ہے؟ اگر اعتبار ہے تو دعوت سن، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو. میں غصے نال نہیں بڑے پیار نال کہن دیا جی، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. اگر پیغمبر اتنا پیارا ہے تو سیرت کے دریا میں اتر، سیرت کے سمندر میں اتر، حدیث کے سمندر میں اتر، اس علم میں اتر، محبوب کی بات پہ یقین کر، آپ کی ذات پہ یقین کر، قول اور فعل پہ یقین کر، علم اور عمل پہ یقین پر، سیرت اور صورت پہ یقین کر. اگر یہ اعتبار پکا ہے تو پھر شمار بھی تیرا امتیوں میں انشاءاللہ پکا ہے. ماننے والا جنت میں جائے گا، اڑنے والا انکار کرنے والا کہا کہ وہ نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ تجھے مجھے اگر کہیں انکار ہے بھی تو اسے اقرار میں بدل دے، پیار ہے تو رب اعتبار میں بدل دے. اور اگر تو نے دنیا کی ہر چیز اکٹھی کر لی ہے تو تیرا اللہ تیرے اس جو ہے معیار کو حقیقی معیار میں بدل دے.